آپ نے اب تک یہ بات بار بار سنی ہے کہ حج 2022 مہنگا ترین حج بن گیا ہے۔ حج پر سرکاری طور پر کتنے پیسے خرچ ہوں گے اور پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی حج کرنا چاہے گا تو منیمم اور میکسیمم کتنے پیسے خرچ ہوں گے، آج میں آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے عازمین حج پر کیا کیا شرائط جو ہے وہ مقرر کی جا رہی ہیں اور عازمین حج کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری تفصیلات بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ حج کی ادائیگی اب عام شہری کے لیے مشکل ترین ہو گئی ہے۔ اس سال سرکاری حج اسکیم میں تقریباً 63,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور جو سرکاری اور پرائیویٹ شعبے میں حج کوٹا تقسیم کیا جاتا ہے وہ 40 اور 60% ہوتا ہے۔ حج پالیسی کے مطابق تقریباً 32,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ سرکاری طور پر حج کر سکیں گے، جبکہ 48,000 کا کوٹا جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو دیا جائے گا کہ وہ پرائیویٹ طور پر جو حج کرنا چاہیں گے ان کے لیے یہ تعداد مختص کی گئی ہے۔ اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ سعودی گورنمنٹ اور حکومت پاکستان کے مابین یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ حتمی جو اخراجات ہیں وہ کیا ہوں گے، لیکن ٹینٹیٹیولی جو درخواست دہندہ ہیں سرکاری حج اسکیم میں ان کے لیے 50,000 روپے کی ابتدائی رقم مقرر کی گئی تھی، جس پر لوگوں نے 50,000 روپیہ دے کر اپنی درخواستیں جمع کرائیں۔ اب مجموعی طور پر سرکاری حج کتنے میں ادا ہونا ضروری ہے اس کے لیے ٹینٹیٹیولی بتایا گیا ہے کہ تقریباً کم از کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپیہ اس پہ حکومت پاکستان رقم مقرر کرے گی، اور یہ جو باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 8 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لاکھ روپے حج کی فیس مقرر ہوگی۔ سرکاری اور پرائیویٹ حج مہنگا کیوں ہوا ہے، اس کی کئی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ 2 سال کرونا کے باعث حج جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اب 2 سال اور آج کے اعداد و شمار میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2 سال قبل جو ڈالر کی قیمت تھی وہ تقریباً پاکستانی کرنسی میں 160 روپے کا ڈالر تھا، آج ڈالر تقریباً 195 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو 2 سال قبل ریال پاکستانی کرنسی میں تبدیل ہوتا تھا وہ 32 روپے میں 1 ریال تھا، اس وقت تقریباً 52 روپیز یعنی کہ 52 روپیز کا 1 ریال ہو گیا ہے۔ ٹکٹ 2 سال قبل جو ایئر ٹکٹ 1,20,000 روپے میں تیار ہو رہی تھی، اس وقت بتایا گیا ہے کہ مختلف ایئر لائن کی جو ٹینٹیٹیو ٹکٹ بتائی جا رہی ہے وہ 2 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، اور سعودی گورنمنٹ میں جو اضافی ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ پہلے 5% تھے، اس وقت جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اشیاء پر ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ 5% سے بڑھا کر 15% کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جس سے حج بہت مہنگا ہو گیا ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ حج 2022 کی جو سب سے اہم بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال قبل جب آپ حج کرنے گئے ہوں گے یا آپ کا کوئی عزیز حج کرنے گیا ہوگا تو سرکاری طور پر تقریباً 4.5 لاکھ روپے فیس مقرر کی گئی تھی۔ اس بار کم از کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ 9 اور 10 لاکھ روپے تک بھی سرکاری حج کی فیس مقرر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسلام کے اہم جز میں سے حج، جس کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کرے، اس کے لیے یہ جو اخراجات کا تخمینہ منیمم لگایا گیا ہے یہ اب اس کی رینج سے، عام آدمی کی رینج سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور ٹور آپریٹرز یہ اب تک شور مچا رہے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں حج کی بکنگ کرنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ حج کی بکنگ کر سکیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے ایئر ٹکٹ بھی لینی ہے، انہوں نے سعودی عرب میں ہوٹلز کی بکنگ بھی کرانی
کرانی ہے اور انہوں نے اور بہت سے عازمین حج کے لیے کھانے پینے کے انتظامات بھی کرنے ہیں، تو ان کو ابھی تک حج کی بکنگ کی اجازت نہ دینا یہ بھی ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ ایک طرف حج کی فیس بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کو ابھی تک حج کی بکنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور جو سرکاری طور پر بھی حج کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی 7 سے 10 لاکھ روپے کی رقم فکس کرنا یہ بھی ان کے لیے ایک زیادتی کے مترادف ہے۔ ایک اور بات اہم میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ جو نیا فیصلہ کیا ہے وہ یہ بھی کیا ہے کہ اس بار جو عازمین حج جائیں گے وہ اینڈرائڈ فون کا استعمال ضرور کریں، اپنے ساتھ ضرور لائیں، اور وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا بھی ان پر لازم ہوگا، چونکہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ حرم شریف میں جو طواف ہے وہ کر سکیں گے، عمرہ کی ادائیگی بھی وہ ایپس سے ملنے والی اجازت کی روشنی میں کر سکیں گے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے جو عازمین حج زیادہ تعداد میں جاتے ہیں وہ زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ان کا تعلق دیہی علاقوں سے ہوتا ہے، وہ شاید اینڈرائڈ فون استعمال نہیں کر پائیں گے، ان کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ حج تربیت میں ان کو یہ ساری تربیت دی جائے گی، لیکن پھر بھی ہمارے سینئر بزرگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو یہ ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ ساری بنیادی معلومات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، امید ہے اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ۔